ثم يحييكم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء کیا ہے تمہارے شرکاء میں سے تمہارے شریکوں میں سے ان میں سے کوئی کام کرے سبحانہ و تعالی اللہ کی ذات پاک ہے اور برتر ہے عما یشرکون ان سے جن کو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے تعریف قابل قدر بزرگوں عزیزوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنا۔ دراصل یہ آیت اللہ پاک کے توحید پر شاعر عدل ہے، یہ بڑی واضح دلیل عقلی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ مشکلات حل کرنے والا، اولاد دینے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا اور ہر قسم کی انسان کی ضرورت اسباب کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی پوری کرنے والا، تمام مشکلات کا حل کرنے والا صرف اللہ۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ہم اقرار کرتے ہیں ہر بات کے اندر کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اس آیت کے پہلے جملے میں فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی نور میں اللہ تعالیٰ نے لگاتار تقریباً 8 دلائل بیان فرمائے، ان میں سے پہلی دلیل فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان بنتے گئے۔ تو اللہ نے انسان کے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اور آگے یہ بھی فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے مٹی کے خلاصے سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو نطفہ بنا دیا مضبوط جگہ پر۔ یعنی جب انسان کا مادہ تخلیق مٹی بھی ہے اور نطفہ بھی ہے، مادہ تخلیق مٹی مادہ واحد کہلائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق براہ راست اللہ پاک نے مٹی سے، اس سے فرمائی ہے مٹی سے فرمائی ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا، کہ اللہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم من تراب، مٹی سے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان سے اللہ پاک نے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کی۔ آج اربوں کی تعداد میں انسان دنیا میں پیدا ہے، مشرق و مغرب میں انسان ہے، لیکن سب کی اصل جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے چلے، اور براہ راست بھی ہر انسان کی تخلیق مٹی سے بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ انسان کی پیدائش کے بارے میں فرمایا نا کہ نطفہ سے، اور نطفہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ غذا سے، اور غذا کس سے حاصل ہوتی ہے؟ مٹی سے۔ یہ گندم کہاں سے ملتی ہے آپ کو؟ مٹی سے، زمین سے نہیں ملتی، جی مٹی سے ملتی ہے نا۔ اسی لیے سورہ آباسہ کے اندر فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ،
انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف کرو، نظر تو کرے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم پانی پاتے ہیں. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو کاٹتے ہیں. زمین سے بھی مختلف غذائیں نکلتی ہیں، زمین سے پھل اور پھول نکلتے ہیں، میوہ جات نکلتے ہیں، جن سے فرمایا متاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے چوپاؤں تمہاری آدمی بھی اس سے نفع ہے، تمہارے چوپاؤں کا بھی نفع ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کروا رہے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حاضر کروا مشکل کشا معبود برحق اس لیے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کروایا. بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ اس کو مخالفین کی مان کہتے ہیں جادو کو سر چڑھ کر دلیل وہ وجہ دیتی ہے جس کو غریب مخالف بھی مان کر رہے ہیں، دور ہو جائے گا. فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے میرے پیارے محبوب، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے پیدا کیا، یہ ان کو کس نے کام میں لگایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور بھی ضرور ہے. ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہوگا، کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا. تو پھر اگلے جملے میں فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، بس کہاوتیں پھیلی جاتی ہیں. جب زمین و آسمان کا خالق اللہ، سورج شمس چاند اور سورج کے اندر تصرف کرنے والا اللہ، اور پھر کون ہو سکتا ہے کہ جو عبادت کے لائق ہو؟ کون ہو سکتا ہے جو نظر و نیاز کے لائق ہو؟ تو نظر و نیاز کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ. اللہ کون کرتے ہیں؟ خود کرتے ہیں. یہی چیز ہے، یہی قیامت کا دن ہمارے کام آئے گی. یہ عقیدہ جو ہے نا یہ ہماری بخشش کا ضامن ہوگا. نظر و نیاز کا لائق کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے. حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. اللہ ہے. یہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں، قرآن پاک کے متعدد مقامات پر ہمیں یہ سبق ملے گا کہ ہماری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. کیونکہ پیدا بھی اس نے اسی نے کیا ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے. دیکھیں نا دنیا میں بھی آپ کو پتہ ہے جو کسی مشینری کو بناتا ہے تو اصل میں اس کو چلانے کے ڈنگ یہ سب طریقے اسی کو آتے ہیں، وہی ہوتا ہے، وہ جانتا ہے. پھر آگے وہ سکھا دے الگ بات ہے. تو یہ ساری مخلوق کو پیدا بھی اللہ نے کیا. اللہ ہی ان کی ضرورتوں کے بھی جاننے والے، پورا کرنے والے. اس نے فرمایا اللہ الذی خلقکم، پھر فرمایا ثم رزقکم، وہ رزق بھی اس نے دی. رزاق بھی وہی خود ہے، کوئی اور رزق نہیں دیتا. جس طرح پیدا کرنے والا وہ خود ہے، اس کے ساتھ پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے. اسی طرح رزق دینے کے لیے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سورۃ طلاق میں فرمایا کہ ہم اس کو رزق عطا کرتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرواتے ہیں. اور سورہ حجر میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اندر
کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے اوپر نازل نہ ہو۔ آپ دیکھیں پرندے صبح جب اٹھتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، ان کے پودے خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ رات کو واپس آتے ہیں ان کے پیٹ کے ہوتے ہیں بھرے ہوئے۔ حالانکہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ کتنے ہی پرندے وہ اپنا رزق اپنی کچھ پر لائے ہوئے نہیں ہوتے۔ اللہ یرزقها وإياکم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور ہمیں بھی رزق دیتا ہے۔ سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، اللہ تعالیٰ تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے اور مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، اور نہ ہی تم اللہ کو کھلا سکتے۔ اللہ کھلاتے ہیں، اللہ سب کو رزق عطا کر رہے ہیں، سب کے رزاق اللہ تعالیٰ ہیں، بلکہ بس اوقات تو یہ ہے کہ انسان کے باپ و ماں میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا انسان تقویٰ اختیار کر دے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر وہ سوچے گا، سوچ بھی نہیں سکتا کہاں سے اس کو رزق ملے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا کر دے۔ بلکہ دنیا میں سب سے بدترین مخلوق اللہ تعالیٰ کی خنزیر ہے، لیکن کوئی خنزیر کی گناہ نہیں، نہ ان کو بھی رزق دے رہے، کتوں کو بھی رزق دے رہے، تو کیا جس کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا اس کو رزق نہیں؟ اس لیے تو سورہ انفطار میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس لیے بولے؟ اللہ نے خلقک فسواک، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اس نے تجھے درست کیا، فعدلک، پھر اس نے تجھے جوڑا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اس شکل میں جس میں اس نے تجھے جوڑا۔ بڑے عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ فرمائے کیا انسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز میں دھوکے میں ڈالا؟ آپ نے رب کریم کے بارے میں، وہ رب جو 70 ماہ سے زیادہ پودے سے محبت کرنے والا ہے، ایک ماں کی محبت کا آپ زیادہ نہیں دکھا سکتے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی موت و حیات کی کشمکش میں نبی علیہ السلام تشریف لائے تو پتہ چلا کہ کس نے اپنی ماں کو ناراض کیا۔ نبی علیہ السلام سمجھے کہ یہ ماں کی محبت ہے، لیکن اب ماں ناراض ہے، راضی کیسے ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لکڑی لاؤ، اس کو ہم جلاتے ہیں۔ تو ماں کہنے کی یا رسول اللہ آپ ایسا نہ کریں، تو فرمایا کہ آپ اس کو معاف کر دیں، ہم نہیں جلاتے۔ تو ماں نے معاف کر دیا اور ان کی وہ حالت جو تھی وہ اب کی۔ اب دیکھیں ماں کی محبت جوش میں آئی اور اس نے معاف کر دیا، تو کیا ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے؟ حدیث سے کرسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہے وہ میرے غصے سے سبقت کرے۔ اللہ کی رحمت ایسی ہے جو سب کو ڈھک دے،
لیکن ایک ہم ہے نا، ہم استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے استغفار کے جو فائدے اللہ پاک کے نبی نوح علیہ السلام نے بیان فرمائے، فرمایا لَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم آپ نے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ کیا ہے بخشنے والا، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے بارش برسے گی، موسلادھار بارش، وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد مال اور اولاد کے ساتھ ہے۔ يُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات پیدا کر دیں گے، تمہارے لیے نئے دریا چلا دیں گے۔ تو یہ استغفار کے فائدے ہیں کہ رزق وافر ملے گا۔ تو آج ہم استغفار کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے معبود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زیادہ 100 تک استغفار فرمایا کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ تر سب سے اونچا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، اور آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا، کہ خوشخبری اور شخص کے لیے کہ جو آپ نے نامہ اعمال میں کثرت کی استغفار کی کثرت پائے، کثرت سے استغفار ہوگا۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ کثرت استغفار کی وجہ سے اللہ پاک مدد ہوگا۔ تو دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، تیسری چیز ہے ثم یمیتکم، اس نے پیدا کیا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا، پھر وہ ایک وقت پہ موت بھی دے، موت آئے۔ ہمارے سامنے روزانہ سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ جا رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، تو یہ ثم یمیتکم کا شکار ہو گئی، موت آ گئی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت نہیں دینی۔ ثم یحییکم، پھر وہ زندہ مرنے کے بعد بے شک ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال بھی ہوں گے، لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا جس میں اللہ پاک سب کو زندہ کرے اور سب کو زندہ کر کے میدان محشر میں لائے۔ تو یہاں یہ 4 کارنامے اللہ پاک اپنے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، کیا تم نے جو معبود بنا رکھے ہیں ان میں سے کوئی بھی ان 4 کاموں میں سے ایک کام بھی کر سکتا ہے؟ کوئی ایک کام کسی سے بن پاتا ہے؟ کیا کوئی خالق ہے، رزاق ہے، محیی ممیت ہے؟ فرمایا هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، ہے تو پھر بتاؤ۔ تو لازمی بات ہے کہ کوئی بھی نہیں۔ تو آخر میں فرمایا سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، کسی اور کا خالق ہونا، رازق ہونا، محیی ممیت ہونا، یہ جو ہے اللہ کے لیے عیب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ شریکوں والے عیب سے کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ سبحانہ و تعالی، اور اس کی ذات بہت بلند ہے۔ عما یشرکون، ان سے جن کو اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شریک کرتے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 صفات اللہ کی گنائی ہیں سورہ روم کے اندر۔ یہ ایسی صفات ہیں کہ فریق مخالف بھی مانتا ہے کہ یہ کارنامے صرف اللہ ہی کے ہیں، یہ سارے کام اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور
نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا